السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جناب آج ہم اپنے چینل پر بہت سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے لے آئے ہیں۔ اب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے عالم دین صحیح دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کن کی بات دل کو اچھی لگتی ہے اور کس عالم کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں رائے سن کر ضرور دینی ہے کہ کون سے عالم دین نے اچھی گفتگو کی ہے اور کون سے عالم دین کی بات ماننے والی ہے۔ تو چلتے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیر اجمل رضا قادری صاحب کو سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ او یار، ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ۔ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام رازی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ۔ اب جناب نمبر آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اور سب سے آخر میں جو بات مرزا انجینئر صاحب نے کی ہے وہ بات بڑی پائے کی ہے۔ وہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی منانے کے حق میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے منانے کا طریقہ کیا بیان کیا وہ بھی لازمی سن کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو پہ فل مزہ آئے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے آپ لوگوں نے کمنٹ میں رائے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون،
وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کی، ان کو سنتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اور دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں مرزا انجینئر کو سنتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کرنا ہے۔ تو چلیے، اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا بیسیوں مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا۔ عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا، وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں۔ یہ کیسا تہوار ہے، پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن، آپ نے کیا کر دیے 3 دن۔ اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی۔ اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے، سالگرہ منانا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی۔ اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی، یہ وہابڑے اور یہ ان کو کیا پتا، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم، آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ تو جناب آپ نے پیر اجمل رضا قادری صاحب کو بھی سن لیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی سن لیا، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی اس بارے میں سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب جناب جی باری آتی ہے مرزا انجینئر صاحب کی۔ یقیناً میں کوئی ان کا فین فالو نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بھی کمال کی بات کی ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن مجھے ان کی بات اچھی لگی ہے۔ آپ لوگ لازمی بتانا کہ کون سے عالم دین کی بات آپ کو اچھی لگی ہے۔ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ جی سنت کے مطابق وہ تو جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی یعنی جشن قرآن دونوں اکٹھے منایا کرتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھے۔ آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ انشاءاللہ مزید آپ لوگوں تک ویڈیو جو ہے وہ بآسانی پہنچ جائے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیجیے۔